صحابہ کا گروتھ مائنڈ سیٹ تھا، فکس مائنڈ سیٹ نہیں تھا۔ فکس مائنڈ سیٹ والے لوگ جو ہے وہ بس ہر چیز نصیب پہ ڈال دیتے کہ یہ تو میرا نصیب ہے، کیا کر سکتے ہیں، یہ تو ہونا تھا۔ تو اسی طرح جس طرح آپ کے لیے حال از کرسٹل کلیئر، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں حال کو، اللہ کے لیے ماضی حال مستقبل از کرسٹل کلیئر۔ جب لوگوں میں ریزیلینس ختم ہو جاتی ہے، ول پاور ختم ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو خود ہی ختم کر لیتے ہیں، یعنی جس کو لرنڈ ہیلپ لیسنس کہتے ہیں۔ گروتھ مائنڈ سیٹ کیوں تھا ان کا؟ مشکلات کے باوجود وہ بڑی میننگ فل پروڈکٹیو لائف گزار گئے، فائدہ دے گئے اتنے لوگوں کو، اتنے اسٹوڈنٹس تھے ان کے، اتنا صدقہ جاریہ بنا گئے اپنا۔ کیا وجہ تھی؟ غم آتا ہے، پریشانی آتی ہے، لیکن کھجور کے درخت کی طرح یو شوڈ بی ان آل سیزنز اینڈ آل سرکمسٹانسز شو گریٹیٹیوڈ ٹو اللہ۔ آپ کی زبان پہ الحمدللہ آنا چاہیے۔ اللہ کے ساتھ اتنا کھوکھلا ریلیشن ہے، اتنا کھوکھلا ریلیشن ہے کہ جس پہ رونا چاہیے، اور وہ ریلیشن صرف ایک کنڈیشن پر مبنی ہے، اور وہ کنڈیشن یہ ہے کہ اگر میری دعا قبول ہو گئی تو اللہ ہے، اگر میری دعا نہیں قبول ہوئی تو اللہ نہیں۔ جیسے فار ایگزامپل لاسٹ ٹائم عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں ڈسکس کیا تھا، تو یہ جو سوال ہے کہ اگر رزق تقدیر میں لکھا ہی ہوا ہے تو پھر محنت کی کیا ضرورت ہے، تو یہ چیز آپ نہیں سمجھیں گے جب تک آپ صحابہ کی لائفز کو نہیں دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ صحابہ کی لائفز کو دیکھتے ہیں تو دے ور ویری کلیئر کہ تقدیر کیا اور محنت کتنی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ان کی زندگی سے بہت واضح ہو رہا ہے۔ انہوں نے یہ اوپینین نہیں لیا کہ تقدیر میں لکھا ہے تو محنت کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، ادروائز عبد الرحمن بن عوف کوئی محنت نہ کرتے، اور اس صحابی کو نہ کہتے سعد بن ربیعہ کو کہ مجھے مارکیٹ کا راستہ دکھاؤ، وہ یہ کہتے نا کہ میرا تو رزق اللہ نے لکھا ہوا ہے تو مجھے مارکیٹ کا راستہ بھی نہ دکھاؤ، اور بس ٹھیک ہے میں گھر بیٹھ جاتا ہوں اور جو اللہ دے گا ہمیں قبول ہے۔ ایسا تو جملہ انہوں نے نہیں کہا، بلکہ انہوں نے تو ٹکا کے محنت کی، اور انہوں نے اپنے سکلز کا استعمال کیا، سکلز لرن بھی کیے، اور جو انہوں نے ان کے ایٹریبیوٹس تھے، کوالٹیز تھی، ان کو بھی بھرپور، ان کا بھی بھرپور فائدہ اٹھایا انہوں نے، ٹھیک ہے؟ تو ثابت کیا ہوا کہ اگر آپ نے اسلامی عقائد کو سمجھنا ہے تو صحابہ کی زندگیاں دیکھیں گے انہوں نے ان عقائد کو کیسے اپلائی کیا، ٹھیک ہے؟ صحابہ کا گروتھ مائنڈ سیٹ تھا، فکس مائنڈ سیٹ نہیں تھا۔ فکس مائنڈ سیٹ والے لوگ جو ہے وہ بس ہر چیز نصیب پہ ڈال دیتے کہ یہ تو میرا نصیب ہے، کیا کر سکتے ہیں، یہ تو ہونا تھا۔ گروتھ مائنڈ سیٹ والے جو لوگ ہیں دے آر ویری کلیئر کہ ایفرٹ کرنی ہے اور ایفرٹ سے رزلٹ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بہت فرق ہے فکس مائنڈ سیٹ اور گروتھ مائنڈ سیٹ میں۔ ہیونگ سیڈ اٹ، اس کا یہ مطلب نہیں نصیب کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، تقدیر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن صحابہ ور ویری کلیئر کہ تقدیر کیا ہے۔ تقدیر اللہ رب العالمین کا کامل علم ہے، اور اس سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ تقدیر یہ ہے کہ جیسے اس وقت میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، حال کی بات کرتے ہیں، پریزنٹ کی، اس وقت میں پریزنٹ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور کیا کر رہا ہوں؟ بتائیں کیا کر رہا ہوں؟ کلاس دے رہا ہوں۔ تو ابھی آپ لکھ دیں کاپی پہ کہ محمد علی کلاس دے رہے ہیں، تو یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ اب میں کل کو یہ حقیقت پڑھوں، کل کو یہ چیز ماضی بن جائے گی، ٹھیک ہے؟ کل کو میں حقیقت پڑھوں تو میں یہ کہوں کہ اس بندے نے لکھا تھا اس لیے میں نے کلاس دی، تو کیا یہ بات جائز ہے؟ ناجائز ہے نا؟ کلاس تو میں دے رہا ہوں، لیکن آپ نے کیوں لکھا؟ کیونکہ آپ اس حقیقت کو دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے لکھ دیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طرح جس طرح آپ کے لیے حال از کرسٹل کلیئر، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں حال کو، اللہ کے لیے ماضی حال مستقبل از کرسٹل کلیئر، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ٹائم سے اوپر ہے، ٹائم ایک ڈائمنشن ہے، اور ٹائم سے اوپر ہے اللہ تعالیٰ، ٹائم از اے ڈائمنشن، اور اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے، اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کی شان یہ ہے کہ ہر چیز سے اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جس طرح آپ کے سامنے حال بہت عیاں ہے، اور اس حال کو آپ خود دیکھ کر لکھ رہے ہیں کہ حال میں یہ ہو رہا ہے، تو اس طرح اللہ کے ہاں مستقبل بھی عیاں ہے، آپ کا اور میرا، ٹھیک ہے؟ جو ہونا ہے وہ سب عیاں ہے اللہ کے ہاں، اور اللہ رب العالمین نے وہ لکھ دیا، پین کو حکم دیا، تو اس سے مجھے آپ کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، وہ تو اللہ رب العالمین کا کامل علم ہے، وہ تو اچھی بات ہے، یہ تو رب ہونے کی نشانی ہے، مستقبل کو جاننا، یہ تو خالق ہونے کی نشانی ہے، یہ تو اللہ ہونے کی نشانی ہے۔ جس کو علم ہی نہیں میرے ساتھ ہونے کیا والا ہے وہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اسی لیے ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟
तो दे वर वेरी क्लियर कि तकदीर का क्या मतलब है, और दे वर वेरी क्लियर कि हमने मेहनत करनी है और मेहनत का सिला अल्लाह ताला देता है। तो सहाबा और सहाबियात की ज़िंदगी से हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल चीज़ें सीखेंगे। आज इंशाल्लाह हम हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को डिस्कस करेंगे, वन ऑफ़ द वाइव्स ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनफैक्ट शी इज़ द वन जो सबसे लेट फौत हुई, 65 हिजरी या 62 हिजरी, दो व्यूज़ आते हैं, और हज़रत अली के दौर में गालिबन या हज़रत उस्मान के दौर में। तो शी इज़ द वन जो सबसे लेट मैंने आपको बताया फ़ौत हुई, और इन्होंने बड़ा वक्त गुजारा है सहाबा के साथ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तो सिर्फ 3 साल गुजारे, लेकिन ज़ाहिर है आगे बहुत इल्म ट्रांसफ़र किया इन्होंने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 साल में ही बड़ा इल्म सीख के आगे बहुत ट्रांसफ़र किया। एंड शी इज़ अ वेरी नोबल लेडी इन टर्म्स ऑफ लीनिएज। अभी मैं आपको इनकी लीनिएज दिखाता हूँ, बट उससे पहले कुछ चीज़ें जो हमें सीखनी है, जो हमें अख़ज़ करनी है सहाबा की ज़िंदगियों से, क्योंकि अख़ज़ करना भी एक जो है ना वो ख़ास स्किल है। आप लोगों को एनालिसिस करना आना चाहिए और चीज़ों को अख़ज़ करना आना चाहिए। जैसे हम सहाबा की ज़िंदगियाँ पढ़ते हैं तो उसमें से हम क्या सीख सकते हैं, ये हमारा काम है, ठीक है। तो अभी तक हमने जो सहाबा की ज़िंदगियाँ देखी हैं, तो हमें सहाबा के कुछ क्लियर पर्सनैलिटी ट्रेट्स नज़र आते हैं, ठीक है। पर्सनैलिटी ट्रेट्स, वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या हैं मोटे मोटे देखें। एक तो हमें सहाबा और सहाबियात की ज़िंदगियों में रेजिलियंस एज अ पर्सनैलिटी ट्रेट बहुत नज़र आ रहा है। रेजिलियंस इन शॉर्ट क्या होता है? रेजिलियंस होता है कि चैलेंजेस के बावजूद खड़े रहना और आगे बढ़ते रहना, ठीक है। और रेजिलियंस के नीचे बहुत से फैक्टर्स हैं, उनमें ऑप्टिमिज़म भी आता है। रेजिलियंट बंदा ऑप्टिमिस्टिक भी होता है। ऑप्टिमिस्टिक से मुराद है यानी कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थिंकर, और ऑप्टिमिज़म इन शॉर्ट होता है कि एक ऐसा इंसान जो सोचे कि फ्यूचर में इंशाल्लाह चीज़ें ठीक हो जाएंगी, दिस इज़ ऑप्टिमिज़म, ठीक है। इसी तरह रेजिलियंट बंदा जो है वो होपफुल होता है, बहुत पुरुमीद होता है बहुत। और इसी तरह रेजिलियंट बंदा जो है वो कुछ करता है, एक्शन लेता है, यानी डिफरेंट चीज़ें ट्राई करके किसी ना किसी तरह चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो ये करैक्टर एट्रीब्यूट हमें सहाबा में बहुत वाज़ेह नज़र आता है, रेजिलियंस। और ये आज के दौर में बहुत इम्पॉर्टेंट करैक्टर एट्रीब्यूट है, रेजिलियंस। और इसकी कमी की वजह से जो है वो इस वक्त बहुत आपको मसले और मसाइल देखने को मिल रहे हैं। जब लोगों में रेजिलियंस ख़त्म हो जाती है, विल पावर ख़त्म हो जाती है, तो फिर वो अपने आप को खुद ही ख़त्म कर लेते हैं, यानी जिसको लर्नेड हेल्पलेसनेस कहते हैं, ठीक है। इसी तरह हमें एक और एट्रीब्यूट सहाबा में नज़र आता है और सहाबियात में, वो है ग्रोथ माइंडसेट। यानी इसका मैं अभी आपको फ़र्क समझाऊंगा कि फ़िक्स माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। लेकिन ये क्यों था, इसमें पहले हम बात करते हैं। रेजिलियंट पर्सनालिटीज़ क्यों थी उनकी, ग्रोथ माइंडसेट क्यों था उनका, मुश्किलात के बावजूद वो बड़ी मीनिंगफुल प्रोडक्टिव लाइफ गुजार गए, फ़ायदा दे गए इतने लोगों को, इतने स्टूडेंट्स थे उनके, इतना सदका जारिया बना गए अपना। क्या वजह थी, ठीक है। हमने तो ये देखना ना इसकी वजह क्या थी, इसके पीछे मेन रीज़न्स क्या थी। देखें, बहुत सी रीज़न्स दे सकता हूँ फ्रॉम वेस्टर्न साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन फ्रॉम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू सबसे बड़ी वजह थी ईमान, ठीक है। सबसे बड़ी वजह थी फेथ। और इसीलिए आप देखें कुरान की जो मक्की सूरज हैं 86 इन नंबर, 86 इन नंबर, उनका मेन मैसेज ही ईमान है, ठीक है। अगर आप मक्की सूरज को देखें, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना तारुफ करा रहे हैं और उसमें ईमान बिल्ड हो रहा है, कैरेक्टर बिल्डिंग हो रही है, आखिरत का कॉन्सेप्ट है। तो इस वजह से उनमें रेजिलियंस बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से उनका ग्रोथ माइंडसेट था, क्योंकि उनका अकीदा बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था। अकीदा बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। अकीदा से मुराद है कि आपका फ़लसफ़ा क्या है ज़िंदगी के बारे में, और अकीदा बिल्ड होता है खालिक को पहचान के। तो उन्होंने खालिक को कुछ इस तरह से पहचान लिया था और तौहीद कुछ इस तरह से घोल कर उन्होंने समझ ली थी कि रिगार्डलेस ऑफ चैलेंजेस, रिगार्डलेस ऑफ हादसात, रिगार्डलेस ऑफ फेलियर्स, रिजेक्शन, डिजेक्शन, वट एवर यू कॉल इट, वो बहुत मीनिंगफुल लाइफ गुजार गए और बहुत प्रोडक्टिव ज़िंदगियाँ गुजार गए, ठीक है। तो उसकी बहुत बड़ी मिसाल मैं आपको इस आयत से देता हूँ। ये आयत जो है ये इस्लामिक पर्सनैलिटी जो है उसकी तर्जुमानी करती है। जब भी हम पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की बात करते हैं तो हम ये आयत जो है वो कोट करते हैं। अल्लाह ताला इस आयत में कहते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम आपके सामने है, अलम तरा कैफ़ा ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यिबतिन कशजरतिन तय्यिबतिन अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा। अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह तुम्हारे सामने एक मिसाल पेश करता है।
وہ مثال کیا ہے؟ وہ مثال ہے کلمہ طیبہ کی. کلمہ طیبہ کہتے ہیں ایک پاک کلمے کو، طیبہ کہتے ہیں پاک کو، کلمہ ایک کلمہ، لیکن مراد لا الہ الا اللہ ہے. کلمہ طیب، ٹھیک ہے، یہ لا الہ الا اللہ ہے. اللہ لا الہ الا اللہ کی یعنی توحید کی مثال دیتا ہے کس سے؟ کشجرۃ طیبہ، ایک پاکیزہ درخت، اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، ایک ایسا درخت جس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں آسمان کی بلندی کو چھو رہی ہیں. اب اس سے مراد کھجور کا درخت بھی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی مثال کھجور کے درخت کی تھی. کیوں؟ کھجور کا درخت ایسا درخت ہے جو ہر موسم میں فرٹائل ہے. آپ کو پتہ ہے نا، یہ ہر موسم میں کھجور اگتی ہے، ریگارڈ لیس موسم کیا ہے. آم ہر موسم میں نہیں اگتا، ٹھیک ہے، پھلوں کا ایک موسم ہے. کھجور آل سیزن ہے. اس کے بعد کھجور کا درخت جو ہے وہ بہت ایفیشینٹ ہے، ایکسٹریملی ایفیشینٹ. ایفیشنسی کیا ہوتی ہے؟ کہ منیمم ان پٹ سے میکسیمم آؤٹ پٹ. کھجور کا درخت بہت کم پانی لیتا ہے لیکن اس کے بدلے رزلٹ بہت اچھا دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایفیشنسی بہت ہائی ہے. اٹس اے پاور پلانٹ اگر سوچا جائے. اس کے بعد کھجور کا جو درخت ہے، کھجور ایک ایسی چیز ہے جو ہر کنڈیشن میں فائدہ مند ہے، کچی، پکی، سڑی ہوئی، اس کا جو وہ ہے بیج، اس کے بعد ایون اس کی جو سکن ہے، ایوری تھنگ، اور اس کے پتے، ہر چیز کا استعمال ہے. پتوں کا کیا استعمال ہے؟ پرانے دور میں کھجور کے درخت کے پتوں سے چھتیں بنا کرتی تھی، ٹھیک ہے، مساجد کی چھتیں، جو شروع میں مسجد نبوی تھی، جو گھر تھے، کھجور کے پتے دیکھیں نا آپ نے، وہ کتنے ویل ڈیزائنڈ ہیں سایہ دینے کے لیے اور ایک چھت کو سہارا دینے کے لیے. اسی طرح کھجور کا جو وہ پورا وہ ٹرنک ہے وہ کتنا زبردست ہے، اگر آپ غور کریں، وہ پورا پلر ہے. تو ایک ایک چیز اس کی فائدہ مند ہے کھجور کے درخت کی، اور وہ ہر موسم میں فرٹائل ہے. اب آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت تعریف بیان کی مومن کی پرسنالٹی، لیکن مومن کی پرسنالٹی، ٹھیک ہے، مومن اور مسلمان میں فرق ہے. ان شارٹ فرق یہ ہے، مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے. سب سے شارٹسٹ فرق تو یہ ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال مومن کی پرسنالٹی کی بہت خوبصورت عکاسی ہے یہ. اب آپ اس سے پرسنالٹی گرومنگ سیکھیں. نمبر 1 کہ ہر موسم میں فائدہ مند اور ہر موسم میں فرٹائل. اس سے یہ مراد ہے کہ مومن جو ہے ریگارڈ لیس مشکل ہو، آسانی ہو، تنگی ہو، غم ہو، خوشی ہو، اس میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. ہاں، ہم ٹاکسک پازیٹیوٹی آپ کو نہیں سکھا رہے. ٹاکسک پازیٹیوٹی یہ ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ غم زدہ ہونا ہی نہیں چاہیے، میں آپ کو کوئی پریشان ہونا ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا. میں آپ کو کہوں کہ آپ کے کوئی پیارے فوت ہوئے دوسرے دن ہنسیں، یہ ٹاکسک پازیٹیوٹی ہے، ٹھیک ہے نا. اس طرح کی پازیٹیوٹی نہ اسلام آپ سے مانگتا ہے، نہ ایکسپیکٹڈ ہے، نہ آپ دکھا سکتے ہیں. تو غم آتا ہے، پریشانی آتی ہے، لیکن کھجور کے درخت کی طرح یو شوڈ بی ان آل سیزنز اینڈ آل سرکمسٹانسز شو گریٹیٹیوڈ ٹو اللہ. آپ کی زبان پہ الحمدللہ آنا چاہیے، ٹھیک ہے. اب آپ کمپیئر کریں آج کی جو پرسنالٹیز ہیں مسلمان کی، ہم سب کی انکلوڈنگ می، وہ کیا ہیں؟ اللہ کے ساتھ اتنا کھوکھلا ریلیشن ہے، اتنا کھوکھلا ریلیشن ہے کہ جس پہ رونا چاہیے. اور وہ ریلیشن صرف ایک کنڈیشن پر مبنی ہے، اور وہ کنڈیشن یہ ہے کہ اگر میری دعا قبول ہو گئی تو اللہ ہے، اگر میری دعا نہیں قبول ہوئی تو اللہ نہیں ہے.